آپ کو اس دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں تو پتا ہے، لیکن آپ کو اس دنیا کے 8ویں عجوبے کے بارے میں پتا نہیں ہے، کیونکہ جان کر آپ سے اس 8ویں عجوبے کی انفارمیشن کو دور رکھا گیا ہے۔ ایک ایسا عجوبہ جو ایک انسان کے مصمم ارادے سے مکمل ہوا، ایک ایسا عجوبہ جو کہ مین میڈ ہے، ایک ایسا عجوبہ جس نے ریگستان کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، ایک ایسا عجوبہ جس نے ویسٹ کو ہمیشہ کے لیے ہلا کے رکھ دیا۔ The man I'm talking about is Muammar Gaddafi and the wonder I'm talking about is Great Man River۔ ایک ایسا دریا جو ریگستان کے نیچے سے تلاش کیا گیا، ایک ایسا دریا جو کہ مین میڈ ہے، اور معمر قذافی نے اس دریا کی تلاش کا کام کیسے کیا، کیسے اس عجوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا، کیسے لیبیا کو سیراب کیا، اور کیسے یہ سب کچھ ویسٹ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ 1953 میں ایک بوم آیا اور پوری دنیا میں تیل کی تلاش کا کام جاری تھا۔ ایسے ہی شمالی لیبیا میں بھی تیل کی دریافت کا کام جاری تھا، اور جب تیل کی دریافت ہو رہی تھی، ریگستان میں مشینیں لگی ہوئی تھیں، وہیں پر تیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیبیا کے اس ریگستان میں انسان کو کچھ اور ہی ملا۔ انسان کو جو ملا اسے انڈر گراؤنڈ فاسل واٹر کہتے ہیں۔ یہ وہ فاسل واٹر ہے کہ جو صدیوں سے، سالوں سال سے زمین کے نیچے موجود ہے۔ اگر آپ کا تعلق کنسٹرکشن سے رہا ہو، جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر کے نیچے جو پانی آپ کو ملتا ہے اسے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل کہتے ہیں، لیکن اس واٹر ٹیبل سے کہیں نیچے ایک اور واٹر ٹیبل ہوتا ہے، اور اس واٹر ٹیبل کو انڈر گراؤنڈ فاسل واٹر کہتے ہیں۔ یہ وہ واٹر ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جو کئی زمانے سے زمین کے نیچے موجود ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو لیبیا کے نیچے آئس ایج کے دور سے موجود تھا، اور آئس ایج کے بارے میں آپ نے تاریخ میں بہت کچھ دیکھ رکھا ہے، ہسٹری میں بہت کچھ پڑھ رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ لیبیا کے نیچے یہ جو پانی موجود ہے جسے فاسل واٹر کہتے ہیں، یہ لیبیا کے نیچے 10 لاکھ سال سے بھی زیادہ سے موجود ہے۔ اتنا پرانا پانی ہے جس میں نئے پانی کا اضافہ نہیں ہوتا، اور اس سے پانی کہیں جاتا نہیں ہے۔ تو لیبیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فاسل واٹر کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو دریافت کر کے چھوڑ نہیں دیتے۔ ہم ریگستان میں رہتے ہیں، ریگستان میں اگر یہ پانی ہمارے لوگوں کو مل گیا تو ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ اگر یہ پانی ہمارے نصیب میں آ گیا تو صرف ہم اپنی نہیں، اپنے پڑوسیوں کی زندگی بھی بدل سکتے ہیں۔ اور یہاں سے آغاز ہوا گریٹ مین ریور کا، ایک ایسا منصوبہ جس کا خواب 1960 میں دیکھا گیا تھا، لیکن 1984 میں اس کا آغاز ہوا۔ اب اس منصوبے کو بنانا لیبیا کے لیے بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ زندگی میں جب بھی آپ سچ کا کام کرنے لگیں گے، اچھا کام کرنے لگیں گے تو مشکلات تو آئیں گی، لیکن لیبیا نے فیصلہ کیا کہ یہ منصوبہ اتنا ضروری ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی چیز نہیں ملتی، لہٰذا اس کے لیے ہم اپنا پیسہ استعمال کریں گے، کسی سے قرضہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کے لیے کسی سے قرضہ لے لیا تو قرضے کے ساتھ ساتھ شرطیں بھی لینی پڑیں گی، اور ہمیں اپنی قوم کے مستقبل کے لیے شرطیں قابل قبول نہیں ہیں۔ لیبیا کا یہ جو نیوبین سینڈ سٹون سسٹم ہے، جو ایکوافائر سسٹم ہے، یہ سسٹم 2 ملین یعنی 20 لاکھ کلومیٹر اسکوائر پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس سے سوڈان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے چاڈ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے ایجپٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے خود لیبیا کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیبیا نے قسم کھائی کہ ہم نے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ 1984 میں اس منصوبے پہ کام شروع ہوا۔ اس منصوبے پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 84 ملین کیوبک میٹر ایکسکیویشن کرنی پڑے گی، تو لیبیا نے کی، کیونکہ یہ ان کے لوگوں کے لیے ضروری تھا۔ اور جب 1996 میں اس کا دوسرا فیز شروع ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اب پانی کو ٹریپولی تک پہنچایا جائے، وہاں کے لوگوں کی پیاس بجھائی جائے، تو معمر قذافی نے کہا کہ آج میں دنیا کا 8واں عجوبہ دے رہا ہوں۔ $25 بلین لگے اس منصوبے پر، اور یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور اس کے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لیبیا نے 1300 کنویں بنائے، 1600 کلومیٹرز کی پائپ لائن بچھائیں، اور تقریباً ہر کنواں جو ایکویفائر تک جاتا تھا وہ 500 میٹر ڈیپ سے پانی نکالتا ہے۔ This is how people solve their problems۔ اب سوال یہ ہے کہ لیبیا میں تو اتنی خانہ جنگی رہی ہے، لیبیا کے اس منصوبے کا بنا کیا؟
2011 में फर्स्ट लिबियन सिविल वॉर शुरू हुई और जब फर्स्ट लिबियन सिविल वॉर हुई तब नेटो ने उस प्लांट पे हमला किया कि जिस प्लांट में वो पाइपलाइन बनती थी कि जो इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी थी, यानी ब्रेगा प्लांट पर अटैक हुआ। और 2014 में जब दूसरी लिबियन सिविल वॉर का आगाज हुआ तो 480 में से 101 कुओं को डिसमेंटल कर दिया गया। अप्रैल 2020 में वो स्टेशन जहां से ट्रिपोली को पानी सप्लाई होता है, उस स्टेशन के ऊपर एक नामालूम ग्रुप ने कब्जा कर लिया और 20 लाख लोगों के पानी की सप्लाई लाइन बंद कर दी। लेकिन आज भी लिबिया में GMR यानी ग्रेट मैन रिवर आज भी जारी और सारी है, आज भी लोगों को पानी मिलता है, आज भी लिबिया की 70% आबादी इस पानी से सैराब होती है। लिबिया ने रेगिस्तान को हरियाली बना दिया, लिबिया ने अपनी तारीख बदल दी और लिबिया का अगला मंसूबा अपने पड़ोसियों की प्यास बुझाना, पूरे अफ्रीका की प्यास बुझाना था। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान लिबिया से कुछ सीख सकता है? क्या पाकिस्तान अपनी तकदीर बदल सकता है? क्या पाकिस्तान में आए दिन जो सैलाब आते हैं, जो मॉनसून की बारिशें तबाही लेकर आती हैं, क्या हम इससे डील कर सकते हैं लिबिया से कुछ सीखकर? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक इंस्टीट्यूट है जिसको इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहते हैं, जिसका हेड ऑफिस कोलंबो श्रीलंका में है, लेकिन वो दुनिया के 13 से 15 मुल्कों में काम करते हैं और मशवरे देते हैं कि इन मुल्कों को क्या करना चाहिए। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, IWMI की रिपोर्ट के मुताबिक, डैम्स और रिजर्वॉयर्स पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और साथ ही साथ IWMI एक और बात कहती है, और वो ये कहती है कि एक्वेफायर्स जो अंडरग्राउंड मौजूद हैं, इनका सही इस्तेमाल आज तक पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया। आज तक हमने इसकी दरियाफ्त के ऊपर काम नहीं किया। अगर ये एक्वेफायर्स पाकिस्तान इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो न सिर्फ हम यहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जब एक्सेस वाटर होगा तो पानी हम इसमें डाल सकते हैं, जब कहीं कहत साली होगी तो हम इनसे पानी निकाल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो वाटर सिस्टम है वो एक सरफेस वाटर सिस्टम है, यानी दरियाओं के ऊपर, नहरों के ऊपर हम चलते हैं। हमने अंडरग्राउंड इस किस्म के एक्वेफायर्स को तलाश करने की कभी कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान में थल मौजूद है, थर मौजूद है, चोलिस्तान मौजूद है, बलूचिस्तान मौजूद है। क्या पता आपके यहाँ भी न्यूबियन एक्वेफायर सिस्टम की तरह के सिस्टम्स मौजूद हों, लेकिन हमने उनकी तलाश का काम तो कभी सोचा ही नहीं। करंट जियोपॉलिटिक्स में अगर अफ्रीका की हालत देखी जाए तो इथियोपिया और मिस्र के बीच में पानी को लेके एक बहुत बड़ा तनाज़ा है, जिसके अंदर इथियोपिया बज़िद है कि वो डैम बनाना चाहता है, नील का रास्ता रोकना चाहता है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो मिस्र बंजर हो जाएगा शायद 1 या 2 साल के अंदर, और इसको लेकर मिस्र जंग तक लड़ने को तैयार है। ऐसे में ग्रेट मैन मेड रिवर जैसे प्रोजेक्ट्स एक नई राह दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। आज इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को लेकर हम सोचते क्यों नहीं? आज इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी तारीख की किताबों में ऐसी बातें आपको बताई क्यों नहीं जाती? आज पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए हम नए नजरिए को, नई फिक्र को जन्म क्यों नहीं देते? ऐसे सवाल आपने अपने आप से और अपने उस्तादों से पूछने हैं।